تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، رہے جنا کبھی نشاں دلائیں یہ بلندیاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم تعمیر قواعد پڑھ رہے ہیں۔ تعمیر قواعد سے ہم مرکب کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ چاہے دو کلموں کا مجموعہ ہو یا دو سے زیادہ کلموں کا مجموعہ ہو، اسے مرکب کہتے ہیں۔ اولاً مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب ناقص۔ مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ تو اولاً مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب ناقص۔ مرکب مفید کسے کہتے؟ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے جس سے مخاطب کو یعنی سننے والے کو مکمل فائدہ حاصل ہو۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرکب مفید وہ مرکب ہے جس میں پوری نسبت پائی جائے، جس میں مسند اور مسند الیہ موجود ہوں، اسے مرکب مفید، مرکب تام دونوں کہتے ہیں۔ اور مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں ادھوری نسبت پائی جائے، ٹھیک ہے، یعنی سننے والے کو، سامع کو، مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل نہ ہو، ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جیسے ایک مرکب ہے زید کھڑا ہے، اس مرکب سے جو مخاطب ہے، سننے والا ہے، اسے مکمل فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہیں زید کھڑا ہے تو سننے والے کو ایک مکمل فائدہ حاصل ہوگا، اسے زید کے کھڑے ہونے کے تعلق سے علم حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آپ بس اتنا کہیں زید کا کھڑا ہونا، اب سامنے والے کو مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ زید کا کھڑا ہونا اچھا ہے، برا ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیا؟ ٹھیک ہے، تو پہلا والا جو مرکب ہے زید کھڑا ہے، یہ ہے مرکب تام، اسے کہیں گے مرکب مفید۔ اور بعد والا جو مرکب ہے یعنی زید کا کھڑا ہونا، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ اس میں بھی کئی کلمات ہیں۔ تو یہ مرکب تو ہے لیکن مرکب مفید نہیں ہے بلکہ مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی وغیرہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مرکب اضافی کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مرکب اضافی: نمبر 1 احمد کا بھائی، نمبر 2 خالد کی سائیکل، نمبر 3 محمود کے بیٹے۔ یہ 3 مثال ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ پہلے فقرے میں بھائی کا تعلق احمد سے سمجھا گیا۔ جو پہلی مثال ہے احمد کا بھائی، اس میں بھائی کا تعلق احمد سے سمجھا گیا، یعنی بھائی کا تعلق کس سے ہے؟ احمد سے۔ احمد کا بھائی، تو بھائی کا تعلق احمد سے ہے۔ اور دوسرے فقرے میں سائیکل کا لگاؤ خالد سے مانا گیا۔ خالد کی سائیکل، اس مثال میں سائیکل کا لگاؤ خالد سے مانا گیا ہے۔ کس کی سائیکل ہے؟ خالد کی، تو خالد کی سائیکل، اس میں سائیکل کا لگاؤ خالد سے مانا گیا۔ اور تیسرے فقرے میں بیٹے کا لگاؤ محمود سے سمجھا گیا۔ جو تیسری مثال ہے محمود کے بیٹے، اس مثال میں بیٹے کا لگاؤ محمود سے سمجھا گیا۔ کس کا بیٹا؟ محمود کا بیٹا، محمود کے بیٹے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ یہ تعلق اور لگاؤ کہاں سے سمجھا گیا؟ یہ تعلق، جیسے پہلی مثال میں احمد کا بھائی کا تعلق احمد سے ہے، تو یہ کس طرح سمجھا گیا کہ بھائی کا تعلق احمد سے ہے؟ سائیکل کا تعلق، سائیکل کا لگاؤ خالد سے ہے، بیٹے کا لگاؤ محمود سے ہے، یہ کس طرح سمجھا گیا؟ کس وجہ سے سمجھا گیا؟ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ یہ تعلق اور لگاؤ کہاں سے سمجھا گیا۔ لیکن ابھی تم ننھے بچے ہو
ہو سکتا ہے کہ بیان نہ کر پاؤ۔ اچھا ہم سے سنو، یہ تعلق اور لگاؤ جو تینوں مثالوں میں تعلق اور لگاؤ ہے، یہ تعلق اور لگاؤ کا، کی، کے بولنے سے سمجھا گیا۔ پہلی مثال میں کہا گیا احمد کا بھائی، دوسری مثال میں کہا گیا خالد کی سائیکل، تیسری مثال میں کہا گیا محمود کے بیٹے۔ دیکھیے احمد کا بھائی میں کا ہے، خالد کی سائیکل میں لفظ کی ہے، محمود کے بیٹے میں کے ہے۔ تو یہ جو کا، کی، کے ہے، ان کے بولنے کی وجہ سے، ان الفاظ کو ادا کرنے کی وجہ سے تعلق اور لگاؤ سمجھا گیا۔ اردو زبان میں جس لفظ کے ذریعے ادھورا لگاؤ سمجھا جائے اسے علامت اضافت کہتے ہیں۔ جس لفظ کے ذریعے سے ادھورا لگاؤ سمجھا جائے، ادھوری نسبت سمجھی جائے، ادھورا تعلق سمجھا جائے، اس لفظ کو اردو زبان میں علامت اضافت کہتے ہیں۔ اگر پورا لگاؤ سمجھا جائے، پورا تعلق سمجھا جائے تو پھر وہ علامت اضافت نہیں کہلائے گا۔ جیسے اگر میں کہوں زید کھڑا ہے تو یہاں پہ لفظ ہے کے ذریعے سے زید اور کھڑے ہونے کے درمیان پورا تعلق سمجھا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ علامت اضافت نہیں ہے، بلکہ جس لفظ کے ذریعے سے ادھورا لگاؤ سمجھا جائے، ادھوری نسبت سمجھی جائے، اسے کہیں گے علامت اضافت۔ اردو زبان میں جس لفظ کے ذریعے ادھورا لگاؤ سمجھا جائے اسے علامت اضافت کہتے ہیں۔ علامت اضافت 9 حرف ہیں، کا، کی، کے، را، ری، رے، نا، نی، نے۔ یہ جو 9 کلمات ہیں، 9 حروف ہیں، یہ علامت اضافت کہلاتے ہیں۔ اور جس لفظ کے بغل میں علامت اضافت ہوتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اردو کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں، جس لفظ کے بغل میں، جس لفظ کے پاس یہ جو علامت ہیں، ان علامات میں سے اگر کوئی علامت ہو اس لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جس لفظ کے بغل میں ان میں سے کوئی بھی حرف ہوگا اسے مضاف الیہ کہیں گے۔ جیسے احمد کا بھائی، اس مثال میں احمد مضاف الیہ اور کا علامت اضافت ہے اور بھائی مضاف ہے، کیونکہ لفظ احمد کے بغل میں کا علامت اضافت موجود ہے، اسی وجہ سے لفظ احمد مضاف الیہ ہے۔ کیونکہ کہا گیا ہے نا، جس لفظ کے بغل میں علامت اضافت ہوتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ احمد کا بھائی، اس مثال میں کیونکہ لفظ احمد کے بغل میں علامت اضافت کا موجود ہے اس لیے لفظ احمد مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے احمد کا بھائی، بھائی مضاف ہے، کیوں مضاف ہے آگے خود بیان کریں گے۔ دیکھیے اس مثال میں احمد مضاف الیہ کا علامت اضافت ہے اور بھائی مضاف ہے۔ اور جیسے میرا باپ، اس مثال میں مضاف الیہ، میرا میں نا میں، لفظ میں مضاف الیہ اور را علامت اضافت اور باپ مضاف ہے، میرا باپ۔ اس مثال میں مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کے بغل میں علامت اضافت را ہے، اس لیے میں یہ ہوا مضاف الیہ، اور را جو کہ علامت اضافت ہے، اس کے بعد جو ہے باپ یہ ہے مضاف۔ اور جیسے اپنا بیٹا، اس مثال میں اب مضاف الیہ، نا علامت اضافت اور بیٹا مضاف ہے۔ اب ذیل میں مضاف، مضاف الیہ، علامت اضافت کی تعریف لکھی جاتی ہے۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ علامت اضافت کسے کہتے ہیں۔ اب تو آپ سمجھ گئے کہ علامت اضافت کسے کہتے ہیں، لیکن اس کی تعریف کیا ہے وہ تعریف بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامت اضافت کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، مضاف کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ مضاف کسے کہتے ہیں بتائیے، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں بتائیے، تو آپ کو یہ بیان کرنا ہے جو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ علامت اضافت وہ لفظ ہے جس کو سن کر 2 چیزوں کے آپس میں ادھورا لگاؤ سمجھا جائے۔ جس لفظ کو سن کر یہ سمجھا جائے کہ 2 چیزوں کے درمیان ادھورا لگاؤ ہے، ادھوری نسبت ہے، اسے، اس لفظ کو علامت اضافت کہتے ہیں۔ جیسے کا، کی، کے، راری وغیرہ، ٹھیک ہے۔
اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ علامت اضافت کسے کہتے ہیں تو یہ بیان کرنا ہے علامت اضافت وہ لفظ ہے جس کو سن کر دو چیزوں کے آپس میں ادھوری نسبت ادھورا لگاؤ سمجھا جائے۔ اب مضافلے کیسے کہتے ہیں؟ مضافلے کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مضافلے وہ اسم ہے جس کے بغل میں علامت اضافت پائی جائے۔ اردو کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں کہ مضافلے وہ اسم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مضافلہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اردو کے اعتبار سے مضافلے وہ اسم ہے جس کے بغل میں علامت اضافت پائی جائے، کا کے کی را رے نی نا نے نی میں سے کوئی حرف پایا جائے، جیسے احمد کا، خالد کی، محمود کے۔ ان مثالوں میں احمد، خالد، محمود مضافلے ہے کیونکہ ان کے بغل میں علامت اضافت موجود ہیں، اس لیے یہ تینوں الفاظ مضافلے ہیں۔ اب مضاف کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مضاف کسے کہتے ہیں۔ مضاف وہ اسم ہے جو مضافلے اور علامت اضافت کے جواب میں آئے۔ جو اسم مضافلے اور مضافلے کے بعد جو علامت اضافت ہے اس کے جواب میں آئے، جو اسم مضافلے اور علامت اضافت کے جواب میں آئے اسے مضاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی تعریف پوچھے مضاف کسے کہتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا ہے مضاف وہ اسم ہے جو مضافلے اور علامت اضافت کے جواب میں آئے، ٹھیک ہے۔ اردو کے اعتبار سے اس طرح آپ کو بیان کرنا ہے۔ مثلا زید کا قلم، اس مثال میں زید مضافلے، کیوں مضافلے؟ کیونکہ اس کے بغل میں علامت اضافت کا موجود ہے، اس لیے لفظ زید مضافلے ہوا، اور کا علامت اضافت، اور قلم مضاف ہے کیونکہ قلم مضافلے اور علامت اضافت کے جواب میں آیا ہے، اس لیے لفظ قلم مضاف ہے۔ کیونکہ تم اگر اس طرح سوال کرو کہ زید کا کیا تو جواب ہوگا قلم، تو معلوم ہوا کہ قلم مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ زید کا قلم، اگر آپ اس کے بارے میں سوال کریں اس طرح کہ زید کا کیا تو کیا ہوگا؟ قلم کہا جائے گا، ٹھیک ہے، تو قلم مضاف ہے۔ اب یہاں پہ ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ مرکب اضافی کی کس طرح ترکیب کرنی ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں، غور سے دیکھیے اور خود سے حل کرنے کی بھی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ ترکیب، دریا کا پانی ایک مثال ہے، اس کی ترکیب کس طرح کریں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔ دریا مضاف الیہ، دریا کا پانی، اس مثال میں لفظ دریا یہ مضاف الیہ ہے، اور کا علامت اضافت، پانی مضاف، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مرکب اضافی ہوا، ٹھیک ہے۔ دریا کا پانی میں دریا مضافلے، کا علامت اضافت، پانی مضاف، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ نمبر 2، پانی دریا کا، یہ وہی مثال ہے بس الگ انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پہ مضاف کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، پہلے کیا تھا؟ دریا کا پانی، پہلی مثال میں تھا دریا کا پانی، دوسری مثال ہے پانی دریا کا۔ پانی مضاف، پانی دریا کا، اس مثال میں لفظ پانی یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہا جائے دریا کا کیا، سوال کیا جائے تو کیا کہیں گے؟ پانی، اس مثال کے اعتبار سے، تو پانی ہوا مضاف۔ دریا مضاف الیہ، کیونکہ اس کے بغل میں علامت اضافت موجود ہے، اس لیے یہ مضاف الیہ ہے۔ کا علامت اضافت، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مرکب اضافی ہوا، ٹھیک ہے۔ پانی مضاف، دریا مضافلے سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ نمبر 3، ہمارا خدا، ہمارا مضافلے با اضافت، ٹھیک ہے، اس میں علامت اضافت بھی ہے، تو ہمارا مضافلے با اضافت، لفظ ہمارا جو ہے یہ مضافلے ہے اضافت کے ساتھ، تو اس کو ایسے بیان کرنا ہے کہ ہمارا مضافلے با اضافت، خدا، لفظ خدا مضاف، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ نمبر 4، تیری ماں، اس مثال میں تیری مضافلے با اضافت، لفظ تیری جو ہے یہ مضافلے با اضافت، ماں مضاف، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ نمبر 5، اپنا قلم،
اس مثال میں لفظ اپنا مضاف الیہ باضافت، قلم مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ نمبر 6 اپنی کتاب، اس مثال میں لفظ اپنی مضاف الیہ باضافت، اضافت کے ساتھ، مضاف الیہ ہے اور اضافت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنی کتاب۔ اپنی کتاب اس مثال میں لفظ اپنی مضاف الیہ باضافت، کتاب مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ نمبر 7 اس دریا کا پانی، ٹھیک ہے، اس کو غور سے دیکھیں کیونکہ اس میں ایک لفظ اس یہ بڑا ہے، اس دریا کا پانی۔ اس مثال میں لفظ اس جو ہے یہ اس میں اشارہ، اس کے ذریعے سے ہم اشارہ کرتے ہیں، تو لفظ اس میں اشارہ، دریا مشارون الیہ، کیونکہ دریا کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو دریا مشارون الیہ، اس میں اشارہ، دریا مشارون الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشارون الیہ سے مل کر مضاف الیہ، کیونکہ اس کے بغل میں علامت اضافت کا موجود ہے، اس لیے یہ اس میں اشارہ مشارون الیہ سے مل کر مضاف الیہ، اور کا علامت اضافت، پانی مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ نمبر 8 زید کا لڑکا آیا، اسے بھی غور سے دیکھیں، زید مضاف الیہ، کیونکہ زید کے بغل میں علامت اضافت کا موجود ہے، اس لیے زید مضاف الیہ، کا علامت اضافت، لڑکا مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، آیا فعل ماضی معروف، آیا فعل ہے، آیا فعل ماضی معروف، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ اس کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 9 اللہ کی کتاب پڑھی گئی، اس مثال میں کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ مضاف الیہ کی علامت اضافت، کتاب مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب الفاعل، ٹھیک ہے، نائب فاعل، پڑھی گئی فعل ماضی مجہول، پڑھا نہیں بلکہ پڑھی گئی، فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ یہاں پہ بھی خبر دی جا رہی ہے، اللہ کی کتاب پڑھی گئی تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 10 جہاں کا مالک اللہ ہے، اس مثال میں جہاں مضاف الیہ اور کا علامت اضافت، مالک مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کلمہ جلالت یعنی لفظ اللہ خبر، اور لفظ ہے حرف ربط، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 11 میں گائے کا دودھ پیتا ہوں، اس مثال میں لفظ میں ضمیر متکلم، متکلم کی ضمیر ہے، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، گفتگو کرنے والے کو، ٹھیک ہے، اس مثال میں ضمیر متکلم فاعل، گائے مضاف الیہ، لفظ گائے جو ہے یہ مضاف الیہ، کا علامت اضافت، دودھ مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، پیتا ہوں فعل حال، ابھی پی رہا ہے، زمانہ موجودہ میں، زمانہ حال میں، تو پیتا ہوں فعل حال معروف، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 12 یہ لڑکا زید کا بیٹا ہے، اس مثال میں یہ لڑکا میں لفظ جو یہ ہے یہ اس میں اشارہ، کیونکہ اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ ہوا اس میں اشارہ، اور لڑکا مشارون الیہ، کیونکہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس میں اشارہ اپنے مشارون الیہ سے مل کر مبتدا، زید مضاف الیہ، کا حرف اضافت، بیٹا مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، ٹھیک ہے، زید کا بیٹا، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، ہے حرف ربط، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، مشورہ دیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا اور آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔